ہم دو بھائی تھے۔ باپ صبح مسجد سے آتا تو ناشتہ کر کے بیلوں کو بیل گاڑی میں جوتتا اور اپنی زمین کی طرف چل پڑتا۔ وہ زمین پر ضرورت کے مطابق ہل چلاتا یا کاشت کرتا۔ ماں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی۔ آج ہم دونوں بھائی سکول سے چھٹی ہونے پر گھر آ جاتے تھے۔ دوپہر کو ماں سر پر لسی کا ڈولا اور اس کے اوپر چنگیر میں مکھن چپیاں روٹیاں اور ہمیں ساتھ لے کر کھیت پر جاتی۔ ہم چاروں مل کر کھانا کھاتے۔ وقت گزرتا گیا، ماں باپ بوڑھے ہوتے گئے اور ہم جوانی کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ہم نے باپ کا کام سنبھال لیا۔ پھر ایک دن ماں نے باپ سے کہا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، گھر کا کام کاج سنبھالنا مشکل ہو گیا اور بچے بھی جوان ہو گئے ہیں، کیوں نہ اس کی شادی کر دی جائے؟ باپ کا جواب تھا، نیک کاموں میں دیر کس بات کی۔ پھر میری شادی چچا کی بیٹی اور چھوٹا بھائی پھوپھی کا داماد بن گیا۔ قدرت نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ میرے بیٹے نے گاؤں کے اسکول سے 10ویں جماعت اچھے نمبروں سے پاس کی۔ اسکول ہیڈ ماسٹر نے مجھے کہا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کا بیٹا بڑا ذہین ہے۔ کسی ٹیوشن اور اضافی مدد کے بغیر اس نے 10ویں جماعت بہت اعلیٰ نمبروں سے پاس کی ہے۔ تم اسے جتنا پڑھا سکتے ہو ضرور پڑھانا۔ تعلیم پر کیا گیا خرچہ کئی گنا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ فقیر سائیں کے بیٹے نے BSc کی اور باہر جانے کی ضرورت ظاہر کی تو میں نے اپنے حصہ کی کچھ زمین فروخت کر کے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیج دیا۔ اس کی تعلیمی ضروریات پورے کرنے کے لیے میں اپنی زمین تھوڑی تھوڑی کر کے فروخت کرتا رہا۔ آخر کار ساری زمین فروخت ہو گئی۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ادھر بیٹے کا خط آیا کہ ابا جان، میں نے تعلیم مکمل کر لی ہے اور مجھے یہاں ایک اچھی ملازمت بھی مل گئی ہے۔ 6 ماہ بعد بیٹے کا خط آیا کہ ابا جان، میں نے یہاں شادی کر لی ہے۔ فقیر سائیں کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو گئی۔ وہ خود سے باتیں کرتے کرتے خود سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا، میں نے تمہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجا تھا، ملازمت یا شادی کے لیے نہیں بھیجا۔ وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن فقیر سائیں کو خط ملا کہ ابا جان، میں اگلے ہفتے گھر آ رہا ہوں۔ بیٹا گھر آیا اور باپ سے ملنے کے بعد پوچھا، ابا جان، آپ کے پاس یہی ایک چرپائی ہے؟ ہاں بیٹا، میں نے دوسری چرپائی کیا کرنی ہے؟ دوسری چرپائی والی تمہاری صورت دیکھنے کو ترستی ترستی یہاں سے چلی گئی، جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آتا۔ کمرے میں یہ بکری کس لیے باندھی ہوئی ہے؟ بیٹا، یہ بکری نمبردار نے پوتا ہونے کی خوشی میں دی تھی کہ فقیر سائیں فروخت کرے، اپنی کوئی ضرورت پوری کر لے۔ یہ کپڑے نجیب نے اپنی والدہ کے 40ویں پر دیے تھے کہ فقیر سائیں اپنے لیے کپڑے بنا لینا، لیکن میں نے یہ کپڑے اور بکری اس لیے رکھے ہیں کہ بیٹی ملنے آئے گی تو یہ بکری اسے دوں گا اور یہ کپڑے اس کے میاں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا ابا، میں چلتا ہوں، بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ بیٹا چلا گیا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی قطاریں بہنے لگیں کہ بیٹا، میں بھی تمہارا اس طرح انتظار کرتا رہتا ہوں جیسے تیرے بچے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ فقیر سائیں نے آنکھیں کھولیں، پھر اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ صبح 10 بجے مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہو رہا تھا کہ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ فقیر سائیں تقدیر الہی سے فوت ہو گئے ہیں۔ ارد گرد کے آبادیوں کے لوگ فقیر سائیں کی نماز جنازہ میں جوق در جوق آئے۔ ہر کسی کی آنکھ میں آنسو تھے۔ اگر کوئی نہیں آیا، اس کا بیٹا جو 7 سمندر پار اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا، اسے یہ بھی خبر نہ تھی کہ اب اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب وہ منو مٹی کے نیچے ابدی نیند سو رہا ہے۔